السلام علیکم۔ الاسلام اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہمارا جزء ایمان ہے۔ تو آئیے پیارے بہن بھائیوں، آج ہم جنگ یمامہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کے متعلق جو ہے وہ ایک بہت اہم جنگ تھی۔ مسیلمہ کذاب کے دعوی نبوت کے نتیجے میں لڑی گئی، جہاں 1200 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی۔ ان میں 600 صحابہ کرام ایسے بھی تھے جو کامل حافظ قرآن تھے، اور اس جنگ میں 27,000 کفار وصل جہنم ہوئے اور اس فتنے کو مکمل مٹا ڈالا۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق خطبہ دے رہے تھے، لوگوں مدینے میں کوئی مرد نہ رہے، اہل بدر ہوں یا اہل احد، سب یمامہ کا رخ کرو۔ بھیگتی آنکھوں سے وہ دوبارہ بولے، مدینہ میں کوئی نہ رہے حتیٰ کہ جنگل کے درندے آئیں اور ابو بکر کو گھسیٹ کر لے جائیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اگر علی المرتضیٰ سیدنا صدیق اکبر کو نہ روکتے تو وہ خود تلوار اٹھا کر یمامہ کا رخ کرتے۔ 13,000 کے مقابل بنو حنفیہ کے 70,000 جنگجو اسلحہ سے لیس کھڑے تھے۔ یہ وہی جنگ تھی جس کے متعلق اہل مدینہ کہتے تھے، بخدا ہم نے ایسی جنگ نہ کبھی پہلے لڑی نہ کبھی بعد میں لڑی۔ اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئیں، بدر، احد، خندق، خیبر، موتا وغیرہ، صرف 259 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ ختم نبوت کے دفاع میں 1200 صحابہ کرام کٹے جسموں کے ساتھ مقتل میں پڑے تھے۔ اے قوم، تمہیں پھر بھی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت معلوم نہ ہوئی۔ انصار کا وہ سردار ثابت بن قیس، ہاں وہی جس کی بہادری کے قصے عرب و عجم میں مشہور تھے، اس کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا، اے اللہ، جس کی یہ عبادت کرتے ہیں میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا جب وہ اکیلا ہزاروں کے لشکر میں گھس گیا، اور اس وقت تک لڑتا رہا جب تک اس کے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہ بچی جہاں شمشیر و سنان کا زخم نہ لگا ہو۔ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاڈلا بھائی، ہاں وہی زید ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لانے میں صف اول میں شامل تھے، انہوں نے مسلمانوں کو آخری خطبہ دیا، واللہ میں آج کے دن اس وقت تک کسی سے بات نہ کروں گا جب تک کہ انہیں شکست نہ دے دوں یا شہید نہ کر دیا جاؤں۔ اے قوم، تمہیں پھر بھی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت معلوم نہ ہوئی۔ وہ بنو حنفیہ کا باغ حدیقۃ الرحمن تھا، جس میں اتنا خون بہا کہ اسے حدیقۃ الموت کہا جانے لگا۔ وہ ایسا باغ تھا جس کی دیواریں مثل قلعہ کے تھیں۔ کیا عقل یہ سوچ سکتی ہے کہ ہزاروں کا لشکر ہو اور برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے، لوگوں اب ایک ہی راستہ ہے، تم مجھے اٹھا کر اس قلعے میں پھینک دو، میں تمہارے لیے دروازہ کھولوں گا۔ اس نے قلعہ کی دیوار پر کھڑے ہو کر منکرین ختم نبوت کے اس لشکر جرار کو دیکھا اور پھر تنہا اس قلعے میں چھلانگ لگا دی۔ قیامت تک وہ بھی بہادری کا دعویٰ کرے گا، یہاں وہ بھی سر پکڑ لے گا۔ ایک اکیلا شخص ہزاروں سے لڑ رہا ہے، ہاں اس نے دروازہ بھی کھول دیا، اور پھر مسلمانوں نے منکرین ختم نبوت کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اے قوم، کاش کہ تم جان لیتے کہ تمہارے اسلاف نے اپنی جانیں دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کیا ہے۔ کاش تمہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ان صحابہ کرام کے جذبوں کا علم ہوتا جو ایک مٹھی بھر جماعت کے ساتھ حتیٰ حد نگاہ تک پھیلے لشکر سے ٹکرا گئے۔ قادیانیت ایک بہت بڑے فتنے کی صورت میں نمودار ہے۔ تو جناب قارئین، پس ہر صاحب ایمان کے ذمے ہے کہ وہ اس کے سدباب کی کوششوں میں شریک ہو۔ اے مسلمانوں، تحفظ ختم نبوت کے جہاد میں اپنا کردار ادا کرو، تاکہ قیامت کے دن
خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ آخر میں میری آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس داستان عشق و قربانی کو تمام مسلمانوں کے سامنے رکھنے کی غرض سے اس تحریر کو آگے منتقل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیجیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پینے والوں میں آپ کا بھی نام شامل ہو جائے۔ تو جو بھائی جو بہن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں وہ اس ویڈیو کو لائک کیجیے، آگے شیئر کیجیے اور چینل کو